دجال کی آمد۔ قرب قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں ایک سب سے بڑی نشانی دجال کی آمد بھی ہے۔ میڈیا سینٹر کے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔ دجال کا فتنہ طریقے انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور خطرناک ہے۔ اس کی بڑائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے بہت جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطن کو ملا کر جھوٹ بولے گا۔ یہ اولین تو خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے گا، اور پھر نبوت اور خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا مولوی، جھوٹا نبی اور جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدائی دعویٰ کرے گا۔ دجال کا حلیہ۔ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اور اس کے سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر شخص آسانی سے پڑھ سکتا ہے، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی۔ تمام احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں غذائی قلت اور پانی کی قلت ہوگی، اور تمام دنیا میں قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو جلا وطن اور قتل و غارت کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت اصبہان یا خراسان نامی ایک جگہ سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمام سال کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور گدھے کا جسہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ 1 قدم اٹھائے گا اور 1 میل کا سفر طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، پہاڑی اور صحرائی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ نہیں جائے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین پر رکے گا، اور اس کے رکنے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں 3 زلزلے کے جھٹکے آئیں گے،
اور ان زلزلوں کی وجہ سے تمام کافر اور منافق مدینہ منورہ سے بھاگ اٹھیں گے اور مدینہ منورہ تمام کافروں اور منافقوں سے اس دن پاک ہو جائے گا، اور وہ لوگ مدینہ منورہ سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے، اور اسی لیے اس یوم کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی تمام لوگ سخت مصیبت میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت کہے گا اور دوسری کو دوزخ کہے گا، جبکہ در حقیقت وہ جس کو دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی، اور جس کو جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت تنگی مشکلات میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تنگی میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے، اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔